کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو ایک گلیل جمع آلے کے ساتھ آگ کے اندر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، گلزار بن جا، نہ زیادہ ٹھنڈی بن نہ زیادہ گرم پر۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر جاتے ہیں، میرا اللہ بچا لیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کائنات کی حکومت، کائنات کی جو ہے بادشاہت، کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دنیا کے چاہنے والوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ یہ پہلا بڑا امتحان جس میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے اور 100% نمبر حاصل کیے۔ دوسرا بڑا امتحان آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھاپے کی حالت میں 80-87 سال کی عمر ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور بڑھاپے کی حالت میں 80-87 سال کی عمر میں بیٹا عطا کر دیا۔ جب بیٹا عطا کیا اس کا نام اسماعیل ذبیح اللہ رکھا، اسماعیل اس کا نام رکھا۔ اس کے بعد ساتھ ہی امتحان آ گیا، اللہ کی طرف سے امتحان آیا کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے معصوم بچے اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا وادی کی طرف لے جاؤ اور وہاں جا کر چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا اور اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، اپنے معصوم بچے کو جو دل کا ٹکڑا ہے، جو دل کا پھول ہے، جو بڑھاپے کی حالت میں ربی حب لی من الصالحین اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ جب مکے کی بے آب و گیا وادی کے اندر پہنچتے ہیں وہاں ان کو چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر جب واپس آنے لگتے ہیں سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہے اے ابراہیم یہاں نہ تو کوئی صاحبان ہے، یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی یہاں پینے کا انتظام ہے، اور یہاں ہمیں تنہا چھوڑ کر میرے پاس معصوم بچہ ہے، ہمیں کیوں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس پر اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی سیدہ ہاجرہ سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو تو ہر حال میں پورا کیا جاتا ہے۔ وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ چھوڑنے کے بعد عرب کی گرمی بہت زیادہ، وہاں کی جو ہے گرمی بہت زیادہ، جو پانی تھا، جو ضرورت کی چیزیں تھی، جب وہ ختم ہو جاتی ہے سیدہ ہاجرہ کی گود کے اندر معصوم بچہ اسماعیل ہے۔ اب جو ہے بچے کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ پیاس اور بھوک کی وجہ سے جب بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سیدہ ہاجرہ ماں تھی تڑپ جاتی ہے۔ تڑپنے کے بعد بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، لٹانے کے بعد کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہے، کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہے، صفا مروہ کی طرف 7 چکر لگاتی ہے۔ جب واپس آتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ نے، معصوم بچے نے زمین پر اپنی ایڑی رگڑی، ایڑی رگڑنے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ ایسا چشمہ جاری ہوا، سیدہ ہاجرہ آتی ہے، اس کے چاروں طرف باڑ لگا دیتی ہے، پتھر لگا دیتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے رک رک، ٹھہر ٹھہر۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اگر اماں ہاجرہ اس وقت زمزم کو نہ روکتی تو یہ زمزم کا پانی پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا، اتنا پانی اس جگہ سے نکلتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر اماں ہاجرہ اس وقت اس پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی دنیا کے اندر پھیل جاتا۔ ہر جو ہے شرابی شراب پینے کے بعد اس سے اپنا منہ صاف کرتا، زمزم کی توہین ہوتی۔ ایک زانی زنا کرنے کے بعد
زمزم سے غسل کرتا اس پانی کی توہین ہوتی، لیکن میرے اللہ نے اس پانی کو عظمت، مقام اور شان اتنا دیا ہے کہ اس پانی کو وہاں روک دیا۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ زمین پر اپنے جو ہے پاؤں رگڑتے ہیں، وہاں سے زمزم کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ایسا پانی ہے کائنات کا کوئی پانی زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا پانی ہے حاجی گھروں کے اندر لے آتے ہیں، سال ہا سال گھروں کے اندر پڑا رہتا ہے۔ اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے۔ ہمارے پانی چاند دن جو ہے اس کو رکھا جائے، اس کا رنگ بھی بدلتا ہے، ذائقہ بھی بدلتا ہے، خوشبو بھی بدلتی ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی زمین پر ایڑی رگڑنے سے جو پانی جاری ہوا، اللہ نے اس کے اندر کتنی خصوصیات رکھ دی کہ جو بندہ کوئی کسی بھی مرض کے لیے زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ نے اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے۔ پھر یہ پانی، اس کی طرف دیکھنا ثواب ہے۔ دنیا کے اندر کسی پانی کی طرف دیکھنا ثواب نہیں، لیکن زمزم کی طرف جو بندہ دیکھتا ہے، زمزم کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا امتحان تھا جس کے اندر اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے۔ تیسرا بڑا امتحان آتا ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ رات کو سوتے ہیں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تو صبح 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے۔ دوسرے دن خواب دیکھا کہ اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، دوسرے دن پھر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے۔ جب تیسرا دن آیا، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی سب سے پیاری چیز، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تو سوچا میرے پاس سب سے قیمتی چیز تو میرا بیٹا ہے، جو بڑھاپے کی حالت میں 80-87 سال کی عمر میں اللہ سے مانگ کر لیا ہے، تو اپنے بیٹے سے بات کی۔ بیٹا، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، یا بنیّ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا بھی تو پیغمبر ابراہیم کا بیٹا تھا، سیدہ ہاجرہ کی گود کے اندر پلنے والا بیٹا تھا۔ بیٹا آگے سے کہتے ہیں کہ الا جا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ وہی کا عمل کریں جس کا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ اس کے بعد اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، اس کو میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ دوست کون تھا؟ اللہ سے ملاقات کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کر دیا جاتا ہے۔ تیار کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں ذبح کرنا تھا۔ ذبح کرنے کے لیے جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ کے پیغمبر اسماعیل ذبیح اللہ جو ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، جن کو ابھی اللہ کے راستے میں ذبح کرنا تھا، اپنا کتا اتار کر کے اپنے باپ کے سپرد کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، یہ میرا کرتا لے جانا، میری ماں کو دے دینا۔ جب بھی میری ماں کو کبھی میری یاد ستایا کرے گی، وہ میرا کرتا دیکھ کر جو ہے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیا کرے گی۔ اس کے بعد بچے نے کہا، ابا جان، جب مجھے ذبح کرنے لگو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لینا، کہیں مجھ اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کے اندر کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کہا کہ ابا جان، جب مجھے زمین پر لٹاؤ، مجھے ذبح کرنے لگو، اس پر کیا کرنا کہ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو، میرے ہاتھ اور پاؤں کی وجہ سے آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کو میری ٹانگ یا ہاتھ کی جو ہے حرکت، اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کا جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے، اس کے اندر 40 آدمیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، چھری لیے ہوئے ہیں، بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے۔ ذبح کرنے والے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ذبح ہونے والے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک پیغمبر کہتا ہے کہ ایک نبی کہتا ہے اللہ کے راستے میں ذبح ہو جاؤں، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں۔ ذبح کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن چھری کاٹتی اس وقت ہے جس وقت اللہ چاہتا ہے۔ آگ کا کام چلانا ہے، آگ جلاتی اس وقت ہے
जिस वक़्त उसके अंदर अल्लाह का हुक्म आ जाता है। पानी का काम प्यास बुझाना है, प्यास पानी से उस वक़्त बुझती है जिस वक़्त इसके अंदर अल्लाह का हुक्म आ जाता है। हम डॉक्टर अद्वियात हमें दे देते हैं कि फ़लाँ बीमारी के लिए ये मेडिसन खा लो, अल्लाह शिफा दे देगा, लेकिन शिफा मेडिसन के अंदर नहीं होती, शिफा तो मेरे अल्लाह के पास है। ये तो हम इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर ने तजवीज़ दे दिया, हमने इस्तेमाल कर दिया, एक सुन्नत अमल है, इसको पर हमने अमल कर लिया, लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, रिज़्क देने वाला अल्लाह है, बेटे देने वाला अल्लाह है, बेटियां देने वाला अल्लाह है, माबूद अल्लाह है, मसजूद अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, बेड़ा पार लगाने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है, ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, सुबह और शाम का बनाने वाला अल्लाह है, दिन और रात का बनाने वाला अल्लाह है, शर्क़ व ग़र्ब शमाल व जुनूब का बनाने वाला अल्लाह है, 18,000 अनवा व अक़साम की मखलूक़ात का पैदा करने वाला अल्लाह है, चरिंद परिंद का पैदा करने वाला अल्लाह है, नूरी नारी का पैदा करने वाला अल्लाह है, अर्शी फर्शी का पैदा करने वाला अल्लाह है, जन्नत हूर जलवा का पैदा करने वाला अल्लाह है, और कायनात पर हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह ही की है, अल्लाह के अलावा किसी की कायनात के अंदर हुकूमत नहीं है। अल्लाह के पैगंबर अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन ज़िबा नहीं होते। एक पैगंबर सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेटा नाफरमान था, कहा कि बेटा कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आने वाला है। तो बेटा कहता है मैं तो बुलंदियों वाला हूँ, जब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊँगा, पानी तो नशेब के अंदर होता है, मैं तो बुलंदी पर चढ़ जाऊँगा। अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेटा आज जो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आने वाला है यह पस्तियों से पहले बुलंदियों पर आने वाला है। आप मेरी बात को मानकर कश्ती के अंदर सवार हो जाएं, लेकिन उसने नाफरमानी की, अल्लाह ने आल औलाद से भी निकाला और उसको पानी के अंदर गर्क किया। जब पानी के अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा गर्क हो रहा था, अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इसको बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बचाया नहीं, अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने हाथ से अपने बच्चे को अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए ज़िबा कर रहे हैं, जहाँ ज़िबा नहीं हुआ। इससे पता चला कायनात के अंदर हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलता। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहे थे, आसमान के 70,000 फरिश्ते ज़ारो कतार रोए कि यह कैसा इम्तिहान है, यह कैसी मोहब्बत है कि बाप अपने हाथों से बढ़ापे की हालत में रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, बेटा मांग कर लिया, अब अपने ही बेटे को अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों आओ देखो ना, कालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मेरे फरिश्तों तुमने उस वक़्त कहा था जिस वक़्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने दुनिया के अंदर अपना नायब और खलीफा बनाकर भेजने का इरादा किया, तो फरिश्तों तुमने एतराज़ किया था और कहा था कि अल्लाह उस इंसान को दुनिया के अंदर अपना नायब और खलीफा बनाकर भेजता है जो दुनिया के अंदर जाकर दंगा फसाद करता है, खून रेज़ी करता है। हालांकि हम फरिश्ते तो तेरा तकद्दुस और बाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया था, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे फरिश्तों मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज मेरे फरिश्तों देखो ना, मेरे पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह मेरी मोहब्बत में किस तरह अपने ही बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, किस तरह मेरे साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह इस इम्तिहान के अंदर भी कामयाब होते हैं, सारे इम्तिहानों में कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह आपको हमने बार बार इम्तिहान के अंदर डाला, बार बार आपको आजमाया। आप जो है हमसे मांगे क्या चाहते हैं, हम आपको बार बार आजमाने के बाद इनाम देना चाहते हैं। उस पर अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मैं तुझसे वो मांगता हूँ
جو تیرے خزانوں میں صرف ایک ہی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ جو نبی آخر الزمان پیغمبر، جو ساری کائنات کا سردار پیغمبر، جو خاتم النبیین پیغمبر، جو امام الانبیاء پیغمبر، جو محبوب خدا حبیب خدا پیغمبر، جو کائنات میں سب سے عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا، جو آئے گا دنیا کے اندر آخر میں، اس کی عظمت مقام اور شان کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، اللہ اس کو بھیجنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میری اولاد میں اس کو بھیج دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، اللہ کے محبوب کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں اللہ نے پیدا فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قربانی کے جانور کے جسم پر بال کی بجائے اون ہو تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا میرے صحابہ پھر بھی ہر بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرما دے گی۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ اٹھ اور اپنے قربانی کے جانور کے قریب کھڑی ہو جا۔ جب اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے نہیں گرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو یعنی عید الاضحیٰ والے دن اللہ کے نزدیک قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ انسان اس دن کے اندر ہزاروں کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، ہزاروں قسم کی نیکیاں کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس دن قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کیا کرو، کل قیامت والے دن یہ تمہاری پلسرات پر تمہاری برعکس سواریاں بنیں گی، ان سواریوں پر تم سوار ہو جاؤ گے اور جو ہے پلسرات کو جو ہے کراس کر کے جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر ان کو خوب موٹا کیا کرو۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود بھی 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو اور جو ہے عید الاضحیٰ والے دن اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے قربانی والا عمل نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آ جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اللہ کے محبوب ہجرت کے بعد 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اور ایک اپنے گناہگار امت کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آج جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی روپیہ پیسہ ہے، یا اس کو آسان لفظوں میں سمجھو، جس کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے۔ 52 تولے چاندی آج کل میرے خیال میں 1,40,000 کا بنتا ہے، 1,40,000 روپے کا، جس کے گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کیا ہے؟ گھر کے اندر برتن ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی روپیہ پیسہ ہے، یا مال تجارت ہے، یا کسی کے پاس کچھ بھی ہے، 52 تولے چاندی کے برابر اگر اس پر ہے تو اس پر زکوٰۃ، اس پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اس کو قربانی شوق اور جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے کہ کیا پتہ ہماری زندگی میں یہ قربانی کا موقع ہمارے لیے آخری ہو، کیا پتہ کہ آئندہ سال ہمیں پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ انسان کے پاس ہر سانس، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ انسان کے پاس امانت ہے، کیا پتہ کہ کب موت آنے والی ہے۔
موت کے بعد ہمیں منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا۔ اس لیے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اگر اس سے بھی زیادہ وسعت ہے اپنے مرحومین والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کی قربانی کرے، اللہ کے محبوب کے نام کی قربانی کرے، صحابہ کے نام کی قربانی کرے، ازواج المطہرات کے نام کی قربانی کرے۔ اللہ نے جتنی وسعت دی ہے زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے کئی سالوں سے ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں اور جو ہے سارے شادی شدہ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے جو باپ دنیا سے جا چکا اس کے نام کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اتنا وقت ضائع کیا، کسی سے پوچھا نہیں، اور عمل بھی کیا وہ بھی ضائع کر لیا، غلط کر لیا۔ ارے بھائی قربانی جو ہے پہلے زندہ انسانوں پر واجب ہے، پہلے جو زندہ انسان ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ مرحومین کے لیے تو بعد میں ہے، اگر طاقت ہے ان کے نام کی بھی قربانی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض یہ بڑی جو ہے اس بڑے مسئلے کے اندر لوگ پریشان ہیں، گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، ایک بھائی نے قربانی کر دی بس سب کی طرف سے ہو گئی، یا باپ نے کر دی سب کی طرف سے ہو گئی۔ ارے بھائی اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں، سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہے، تو وہ سارے کے سارے قربانی کریں، مرد بھی قربانی کریں، عورتیں بھی قربانی کریں، اور جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہیں ان کو پورا کا پورا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم فریضے کے لیے قبول فرمائے۔ جن کا انتظام ہو گیا اللہ پاک ان کو جو ہے ان کو قبول فرمائے، جن کا بھی انتظام نہیں ہوا اللہ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک جو ہے اس عظیم فریضوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اتباع سنت کے مطابق یہ چند دن کی زندگی گزارنے کی توفیق